جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا یا گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ مذاہب ہیں وہ اپنے دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. لوگ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا یا گمراہ لوگ ہیں یا گمراہ مذاہب ہیں وہ اپنے دعوے کو دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, دعویٰ اور چیز ہوتی ہے, دلیل اور چیز ہوتی ہے. ملحدین کہتے ہیں جی خدا کا وجود نہیں ہے. میری گفتگو ایک ملحد کے ساتھ میں نے کہا, پہلی میری باری تھی, میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں جی خدا کا وجود نہیں ہے, آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس کی کہ خدا موجود نہیں ہے؟ کیوں کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں کہتا کہ خدا کا وجود نہیں ہے. میں چل ٹھیک ہے, مناظرہ ختم ہوا, گل ختم ہوئی. جی آپ آگے بات کریں, میں نہیں ساڈا جڑا موضوع ہے سی وہ تو ختم ہو گیا نا. تو وہ جو دعویٰ کرے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے, جی آپ جب ان سے گفتگو کریں گے نا خدا کا کوئی وجود نہیں ہے تو آپ یہ ہوگا دعویٰ, جی اس کی دلیل کیا ہے؟ جی میں بتا تو رہا ہوں کہ خدا کا وجود نہیں ہے. او بھائی یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا, یہ تو آپ کا دعویٰ ہوا, اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اچھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ غیر مسلم کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے خود قرآن مجید لکھا ہے, خود قرآن مجید لکھا ہے, یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. اچھا جی یہ ہو گیا آپ کا دعویٰ, اس کی دلیل. ہاں جی میں کہہ تو رہا ہوں نا آپ کو یہ انہوں نے خود لکھا ہے. اچھا غامدی صاحب کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ دعوے کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوے اور دلیل کے اندر آپ نے فرق کرنا ہے. تو کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے دو معیار ہیں, عقلاً ممکن ہو اور اس کے اوپر کوئی دلیل مل جائے.